تھرپارکر کے ہیڈ کوارٹر مٹھی میں واقع اس سول اسپتال میں ضلع بھر کی تمام تحصیلوں کے مریض آتے ہیں۔ دیگر اسپتالوں میں نرسری اور بہتر سہولیات نہ ہونے کے باعث دور دراز علاقوں سے بچے جب تک یہاں لائے جاتے ہیں ان کی حالت کافی بگڑ چکی ہوتی ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق اس مرتبہ نومولود بچوں کی اموات کی وجہ کم خوراک نہیں بلکہ سردی کی شدید لہر بنی۔ پری ٹرم لو برتھ ویٹ سیپسس، نیونیٹل سیپسس جس کو ہم کہتے ہیں وہ، اور برتھ اسفکسیا جو میجر جو ہیں یہ ہیں، اور باقی جو ہے نمونیا وغیرہ میں بھی بچے آئے ہیں ہمارے پاس، نمونیا ڈائریا وغیرہ میں، لیکن جو ڈیتھس موسٹ آف دا ہیں وہ ساری جو ہے نیونیٹس کی ہے موسٹ آف دا۔ تھرپارکر کی 13 لاکھ آبادی کے لیے چند حکومتی بی ایچ یوز کے علاوہ پی پی ایچ آئی کے زیر انتظام 31 بی ایچ یوز کام کرتے ہیں۔ بچوں کی حالیہ اموات کا ذمہ دار ان بی ایچ یوز میں سے کئی کے غیر فعال ہونے کو بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ مٹھی کے ہی ایک گاؤں میں واقع بی ایچ یو ہے جہاں ڈاکٹرز، عملہ اور ادویات سب موجود ہیں اور ساتھ ساتھ نارمل ڈیلیوری بھی کی جاتی ہے۔ اگر یہ بی ایچ یوز فعال ہیں تو پھر نومولود بچوں کی اموات کی وجہ کیا ہوئی؟ یہ جو ہے ہائیجین کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، فرسٹ نمبر پہ یہ بات ہے۔ دوسرے جو ہے گھر میں جو ڈلیوری ہوتی ہے ادھر جو کارڈ کو کاٹنے کے لیے جو بلیڈ وغیرہ استعمال کرتے ہیں وہ بھی جو پرانا ہوتا ہے یا ایسے ہوتا ہے تو وہ استعمال کرتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی جو جراثیم وغیرہ بچوں میں جاتے ہیں زیادہ تو اس میں بھی بیماریاں زیادہ پھیلتی ہیں۔ 35 سالہ مگھو کا 4 روز کا بیٹا بھی ابھی 9 جنوری کو ہی مٹھی کے سول اسپتال میں ہلاک ہوا تھا۔ وہ اس سے پہلے 7 بچوں کو جنم دے چکی ہیں۔ مگھو بتا رہی ہیں کہ بچے کی پیدائش گھر میں دائی کے ہاتھوں سے ہوئی تھی۔ ان کے ہاں ڈاکٹر کے پاس جانے کا رواج نہیں ہے اور نہ ہی اتنے وسائل ہیں۔ تھر میں صحت کے مراکز ہر سال ہونے والی سینکڑوں ہلاکتوں سے نمٹنے میں ناکام نظر آتے ہیں۔ کیا صوبائی حکومت کوئی ایسی پیش کی جامع پالیسی ترتیب دے سکے گی جس سے ان اسباب پہ قابو پایا جا سکے، یا پھر یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا؟ شمائلہ خان، BBC نیوز، تھرپارکر۔